امام شافعی فرماتے ہیں کہ جو یہ چاہے کہ اس کی عقل تیز ہو تو اسے چاہیے کہ عمدہ خوشبو استعمال کرے. بادام کھاتے ہیں نا عقل تیز ہو، اچھی خوشبو استعمال کرے، عقل تیز ہو. میں نے جہاں بھی بہت ساری میٹنگز کی، ہمارے عبدالرزاق بھائی تو خیر ٹرینر ہیں اور یہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جو امپیکٹ پڑتا ہے آپ کا، کہ اگر آپ کہیں گئے اور خوشبو بہت اچھی ہے تو آپ کی طبیعت بہت بھلی ہو جاتی ہے. انوائرمنٹ کا بڑا عمل دخل ہے. اپنے گھر کو صاف رکھیں، اپنے جسم کو صاف رکھیں. ظاہری صفائی کے ساتھ ساتھ باطنی صفائی کا بھی حکم ہے. ایسا ہی ہے. منہ کو کیوں صاف رکھنے کا کہا؟ تاکہ اس منہ سے ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، باوضو رہیں. خوشبو آپ کب لگاتے ہیں؟ جب آپ نہاتے ہیں، تیار ہوتے ہیں تو خوشبو کا استعمال شروع کر دیتے ہیں. تو یہ خوشبو کا استعمال جو ہے آپ کی طبیعت چاہتی ہے. آپ تر و تازہ ہوتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کوئی خوشبو مل جائے. لیکن اگر آپ ہر وقت اگر باوضو رہیں، ذکر والے رہیں، آپ کو اگر ایک دفعہ عادت پڑ گئی نا خوشبو استعمال کرنے کی، جس دن آپ کو خوشبو نہیں ملے گی آپ بے چین ہو جائیں گے. وجہ کیا ہے اس کی؟ کبھی غور کیجئے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ روح کی غذا ہے. جس طرح نماز پڑھنے والا نماز اگر اس کی مس ہو رہی ہو تو وہ بے چین ہو جاتا ہے. اگر کوئی روزانہ تسبیح پڑھتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے اور کسی دن وہ ناغہ ہونے لگے تو وہ بے چین ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ روح اپنی غذا مانگتی ہے. اسی طرح خوشبو کا تعلق جو ہے وہ روح کے ساتھ ہے. آپ دیکھیں جب آپ خوشبو سونگھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ آنکھیں بند کی آپ نے، کیا کرتے ہیں؟ آنکھیں بند کی، کوئی خوشبو، واو، واہ واہ واہ، یہی کیفیت ہوتی ہے. لیکن جب کوئی اچھا منظر ہم دیکھتے ہیں تو آنکھیں کھول کے دیکھتے ہیں، واہ 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 واہ، کیونکہ وہ آنکھوں کو بھلا لگتا ہے. اور خوشبو کا تعلق آپ کے باہر سے نہیں اندر سے ہے، اندر کی ضرورت ہے. جب بھی خوشبو استعمال کریں سوچیں میرے حضور کی سنت ہے، آپ کو مزہ آ جائے گا. ارے میرے آقا کریم کو دنیا کی جو چیزیں محبوب تھیں ان میں سب سے زیادہ پسند آپ کو خوشبو تھی. چلو جی اچھی عمدہ خوشبو استعمال. لوگ کہتے ہیں یار یہ اتنا مہنگی خوشبو لوگ یوز کرتے ہیں، اسراف ہے. میں نے کہا یہ اسراف نہیں، یہ تو میرے حضور کی سنت ہے. اگر آپ یہ استعمال کریں گے آپ کے کئی اور کام آسان ہو جائیں گے. آپ کہیں جائیں، انٹرویو دینے جائیں، کسی سے ملنے جائیں، جیسے ہی آپ جاتے ہیں سب سے پہلے جو آپ کی گفتگو سے پہلے آپ کا تعارف جو وہاں تک پہنچتا ہے وہ آپ کی خوشبو ہوتی ہے. اچھا ہر انسان کی خوشبو الگ ہے. جب بھی آپ خوشبو استعمال کریں نا ایک کام کیا کریں، یا تو کسی اچھے کنسلٹنٹ سے کبھی پوچھ لیں کہ میں کون سی خوشبو استعمال کروں، ورنہ آپ کی باڈی سے جو میچ کر جائے، کیونکہ ہر باڈی الگ ہے. یہ ضروری نہیں کہ ایک خوشبو مجھے سوٹ کرتی ہے تو وہ آپ کو بھی کرے. آپ کی طبیعت، آپ کا مزاج، آپ کی باڈی جو خوشبو پسند کرتی ہے وہ آپ استعمال کریں، اس کو لگائیں. گھر والوں سے پوچھیں، دوستوں سے پوچھیں، کہیں خاموشی سے گزریں کوئی کہ واہ کیا خوشبو لگائی، سب پتہ لگ کیا لگایا ہے بھائی تم نے، کیا کر دیا. اب بعض لوگ عطر بھی لگاتے ہیں تو ایسا لگاتے ہیں کہ اگلا بندہ چڑ جائے. نہیں ہم نے تو سنت سمجھ. بھائی سنت کے لیے بھی کوئی ذرا ضروری ہے کہ آپ نے سنت مطلب ایک رسم پوری نہیں کرنی. آپ نے اس کو یہ سوچنا ہے کہ میں نے عمدہ خوشبو استعمال کی، تھوڑی لگائیں لیکن اچھی لگائیں، اور جو آپ کی باڈی سے سوٹ کر جائے وہ آپ کا سگنیچر بن جائے. ایسے اسی کو آپ استعمال کریں. روزانہ بدلنے کی بھی ضرورت نہیں، وہی خریدیں، وہ یوز کریں، وہ خریدیں، مگر خوشبو لازمی 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 استعمال کریں. یہ میرے حضور کی بڑی پیاری سنت ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ مساجد میں بھی یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ ایک دفعہ میں علی بھائی ایک مسجد میں جانے کا اتفاق ہوا. اب حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ یہ ہے کہ کچا پیاز اور لہسن کھا کے مسجدوں کے قریب نہ جاؤ. وہاں میں گیا تو باتھ روم بالکل گیٹ پہ بنے اور عجیب قسم کی جو ہے نا وہ اسمیل وہاں سے مطلب آ رہی ہے اور طبیعت عجیب سی ہو گئی. محراب و منبر جہاں سے یہ پاکیزگی کا ہمیں درس ملتا ہے، وضو خانے دیکھیں تو کائی جمی ہوئی ہوگی. ہم باہر لوگوں کو کیا سمجھائیں گے؟ آج مسلمان کہ جن کے رسول نے صفائی پاکیزگی کا حکم دیا، صفائی نصف ایمان ہے، الطہارۃ نصف الایمان، النظافۃ من الایمان، بار بار جس کی تاکید کی، آج جہاں سے گزرے وہاں کچرے کے ڈھیر ملے.